www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، وہ جو کہ دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور ضرورت کی چیز دینے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ سورہ ماعون ہے. اکثر حضرات کہتے ہیں کہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی. بعض حضرات کہتے ہیں مدنی ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ آدھی سورت مکہ میں اور آدھی سورت مدینہ میں نازل ہوئی. اس میں کل 7 آیات ہیں. اس سورہ میں اللہ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. لیکن اللہ نے اس شخص کا نام ذکر نہیں کیا کہ یہ کون شخص ہے. اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابو لہب ہے. یہ بیت اللہ کے جو مالی وسائل تھے ان کا متولی اور متصرف تھا، خزانچی کہہ لیں. اور بیت اللہ کے سلسلے میں جو پیسہ جمع کیا جاتا تھا اس کا مقصد صرف بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہوتا تھا، بلکہ کئی اور مقاصد بھی تھے، جن میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ یتیموں کی خبر گیری کی جائے، مساکین کو کھانا کھلایا جائے، مسافروں کا خیال رکھا جائے، حاجیوں کی خدمت کی جائے. لیکن یہ شخص اس کے برعکس کرتا تھا. تو قرآن نے اس شخص کی صفات تو بتلائیں، اس کی گندی عادتیں تو ذکر کیں، اس کے برے اخلاق تو بیان فرمائے، لیکن اس کا نام نہیں لیا. اور قرآن کا یہی انداز ہے. قرآن اکثر صفات، اخلاق، اعمال، عادات ذکر کر دیتا ہے، لیکن کسی شخصیت کا نام نہیں لیتا. میرے ناقص مطالعے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک اور کافر تھے، آپ کے دشمن، ان میں سے ابو لہب کے سوا کسی کا نام لے کر اللہ نے مذمت بیان نہیں فرمائی.
اور میری ناقص سوچ یہ ہے کہ قرآن ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ گناہوں سے نفرت کرو، گناہگاروں سے نفرت نہ کرو. کسی خاص شخصیت کی نفرت دل میں بٹھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس شخصیت کے اندر جو بری عادات، اخلاق، اعمال پائے جاتے تھے ان سے نفرت دلانا مقصود ہے. اگر قرآن نام لے کر کسی مشرک، کسی کافر، کسی منافق، کسی ظالم کی برائی بیان کرتا تو ہم لوگ کہتے کہ یہ تو فلاں کی برائی ہے. بلکہ اب بھی جو آیات کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بعض حضرات اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتے ہیں کہ یہ آیت تو عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ تو ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی، یہ ابو جہل کے بارے میں ہے، یہ ولید کے بارے میں ہے، یہ فلاں اور فلاں کے بارے میں ہے، اور اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں، جو بات اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن زندہ اور تازہ کتاب ہے. قرآن پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن آج نازل ہوا، اس لیے کہ قرآن نے جن کرداروں کا ذکر کیا ہے وہ کردار آج 15ویں صدی میں بھی ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کفر و شرک کرتے ظلم کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور قرآن یہی چاہتا ہے. عبداللہ بن ابی سے نفرت سے کیا ہوگا؟ عبداللہ بن ابی کے کردار سے نفرت کرو اور اس کے کردار سے اپنے آپ کو بچاؤ. ابو لہب اور ابو جہل کو گالیاں دینے سے کیا ہوگا؟ ان کے کردار سے، ان کے برے اخلاق اور اعمال سے اپنی حفاظت کرو. یہاں میں بات کو روک کر آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ قرآن کی جب بھی کوئی آیت پڑھیں اور اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا مجلس درس میں بیٹھیں جس میں کوئی آیت سنائی اور سمجھائی جائے تو عمل کی نیت ضرور کر لیا کریں. برے لوگوں کا ذکر ہو، ان کی صفات اور اخلاق، تو دل میں ارادہ کر لیا کریں کہ اللہ میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا. اچھے لوگوں کا ذکر ہو تو اللہ سے دعا بھی کر لیا کریں اور نیت بھی کہ انشاءاللہ میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا. ارے اللہ کے بندو، نیت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ ارادہ تو کر لیا کرو، میں کوشش کروں گا. توفیق دینے والی ہستی تو اللہ ہے. ممکن ہے اللہ پاک توفیق دے دے، وہ دعا قبول ہو جائے، وہ تمنا قبول ہو جائے، تو عمل کی نیت ضرور کر لیا کرے. اس سورہ مبارکہ میں ابو لہب کا ذکر ہے یا ابو جہل کا، لیکن جو ان کے اخلاق اور اعمال اور عادات بتائی گئی ہیں، دل میں نیت بھی کر لے کہ میں ان سے بچوں گا، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اے اللہ تو میرے لیے بچنا آسان فرما دے. فرمایا کہ ارائیتا، کیا تو نے دیکھا؟ قرآن کا یہ بھی انداز ہے، آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، پڑھیں گے، اللہ فرماتے ارائیتا، کیا تو نے دیکھا؟ ارائیتم،
کیا تم نے دیکھا؟ عام طور پر یہ الفاظ وہاں استعمال کیے جاتے ہیں جہاں تعجب کے ساتھ یا نفرت کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے. کہیں تو تعجب والا معاملہ ہوتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، عجیب معاملہ کیا. کہیں نفرت کا اظہار، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اب اس شخص کے کردار سے، اس کے اعمال سے نفرت دلوں میں بٹھانا مقصود ہے کہ وہ شخص کیا کرتا ہے، یکذب بالدین، وہ دین کو جھٹلاتا ہے. دین کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں دین کے بہت سارے معنی آتے ہیں. قانون، ملت، جزا، حساب، ملکیت، مذہب، حالت، عادت، سیرت، تدبیر، فرما برداری، پرہیزگاری اور کئی معنی لغت کی کتابوں میں لکھے ہیں. لیکن یہاں پر زیادہ تر مفسرین نے جو معنی کیا ہے وہ دین کا معنی جزا، یہ جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے. سورہ فاتحہ میں بھی یہی معنی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، حساب کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ شخص قیامت کے دن کو، جزا سزا کو اور حساب کتاب کو جھٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے. اس انکار نے اس کے دل کو سخت بنا دیا اور اس کو گناہوں پر جری کر دیا. یاد رکھیں، قیامت پر حقیقی ایمان کی بات کر رہا ہوں. ہمارا جو ایمان ہے، رسمی ایمان، کتابی ایمان، لفظی ایمان، ظاہری ایمان، اس کی بات نہیں کر رہا. قیامت پر جو حقیقی ایمان ہے یہ دل کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، یہ ہاتھوں کو ظلم سے روک دیتا ہے، یہ پیروں کو گناہ کی طرف چلنے سے روک دیتا ہے، یہ گندی جگہ کی طرف نظر اٹھانے سے آنکھوں کو جھکا دیتا ہے، یہ اونچا بولنے سے ذہن کو بند کر دیتا ہے، گونگا بنا دیتا ہے. یہ قیامت پر جو ایمان ہے اگر واقعی اور حقیقی ایمان ہو. لیکن یہ شخص جس کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، یہ کردار جس کے بارے میں اللہ بیان فرما رہے ہیں، یہ چونکہ قیامت کا انکار کرتا ہے، قیامت کے انکار نے اس کے دل کو سخت کر دیا، اس کو ظالم بنا دیا. اب یہ کیا کرتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اللہ اکبر. ہم قرآن کا درس لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. یہاں ایک بات ذہن میں آ گئی. بعض اوقات قرآن ایک لفظ ایسا استعمال کرتا ہے کہ جو عربی نہیں بھی جانتا وہ لفظ سن کر کچھ نہ کچھ معنی کا اندازہ کر لیتا ہے. اب دیکھیے یہ لفظ کس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، یدعو، زور لگا کر. اب یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے معنی کے اندر کوئی زور والی، طاقت والی، سختی والی بات پائی جاتی ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یہی لفظ آیا قرآن میں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، 2 دفعہ، یدعون الی نار جہنم دعا. اب یہ الفاظ کا لہجہ،
ان کا اسلوب، ان کا انداز بتا رہا ہے کہ اس کے معنی میں کچھ سختی پائی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے دے کر لے جایا جائے گا، دھکے دے دے کر. یدعون الی نار جہنم دعا، جانا نہیں چاہیں گے، کھینچ کھینچ کر، دھکے دے دے کر، زور سے اڑیں گے، پاؤں اٹکائیں گے، نہیں جانا چاہتا، چیخیں گے، چلائیں گے، معاف کر دو، غلطی ہو گئی. ایک دفعہ اور مہلت دے دی جائے، دنیا میں بھیج دیا جائے، نہیں جانا چاہیں گے. آگ کی بھڑک سنیں گے، آگ کی کڑک سنیں گے، عذاب کی بدبو سنیں گے، فرشتوں کی آوازیں سنیں گے، جہنمیوں کی چیخ و پکار سنیں گے. اب ان کو بھی کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے، نہیں جانا چاہیں گے. اللہ کہتا ہے کھینچ کھینچ کر لے جایا جائے گا. یوم یدعون الی نار جہنم دعا. تو وہی لفظ یہاں پر آیا، فذالک الذی یدع الیتیم. یہ شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے، جبکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے جو قرآن کریم میں یتیم کے حقوق کا احساس دلانے کے لیے اور دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے اور سخت دلوں پر دستک دینے کے لیے اللہ نے جو الفاظ لائے ہیں، واللہ میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو جب پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اس انجام سے بچا لینا. چوتھے پارے میں آتا ہے سورہ آل عمران، فرمایا کہ بلکہ سورۃ النساء، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. جو لوگ یتیموں پر ظلم کرتے ہیں وہ کبھی اس انداز سے سوچیں کہ اگر میں مر جاؤں اور میرے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے میرے پیچھے رہ جائیں تو میرے دل میں ان کے لیے احساسات کیا ہوں گے اور میں کیا سوچوں گا. ان پر اگر کوئی ظلم کرے تو میرے جذبات کیا ہوں گے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمزور، اور باپ کا سہارا اٹھ گیا. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے، خود تصور کرے کہ وہ میرے بچے دکے کھا رہے ہیں، وہ ابا نہیں رہا جو شفقت کا ہاتھ رکھے. اللہ اکبر. وہ باپ نہیں رہا جو ان کی پریشانی پر رات کو تڑپ اٹھے، جو ان کی بھوک برداشت نہ کر سکے، جو ان کی بیماری نہ دیکھ سکے، جو ان پر کسی کو ہاتھ اٹھاتا نہ دیکھ سکے. چیخ پڑے، میرے بیٹے پر تم نے ہاتھ اٹھایا. ارے تیرے اپنے بچوں کے بارے میں یہ احساسات ہیں تو یہ یتیم جس پر تم ظلم کر رہے ہو یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے، اس کا بھی کوئی باپ تھا. حالات نے، حوادث نے اس کو باپ کے سائے سے محروم کر دیا. اور اللہ بسا اوقات یہ حالات اور حوادث اس لیے پیدا کرتا ہے کہ دوسروں کو آزمایا جائے کہ دیکھیں وہ ان یتیموں کا، ان مسکینوں کا خیال کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بھوکوں کو کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے. تو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے تو حسن سلوک کا حکم دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنا و کافل الیتیم لہو او لغیرہ، کافل الیتیم لہو و لغیرہ آنا وہو کہاتین فی الجنہ. یتیم اور یتیم کی پرورش کرنے والا
وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کو اٹھانے کے لیے آئے تھے, ضعیفوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے آئے تھے, پسے ہوئوں کو, مظلوموں کو حق دلانے کے لیے دنیا میں آئے تھے. ہاں, اللہ کے نبی صرف نماز, روزے, حج کی تلقین کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آئے تھے. جس کا کوئی باپ نہ ہوتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, بیٹا مت گھبراؤ, تمہارا کوئی باپ نہیں لیکن محمد تمہارا باپ ہے, میں تمہیں باپ بن کر دکھاؤں گا. آپ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے. یہاں تک فرمایا, ایک حدیث میں, مسند احمد کی حدیث ہے, کہ ایک صاحب آئے اور درخواست کی, اللہ کے نبی میرا دل کچھ سخت سا ہو گیا ہے, قساوت ہے دل کے اندر. ہوتی ہے بعض اوقات دل میں قساوت آ جاتی ہے, سختی سی آ جاتی ہے, اور مستقلی دل سخت ہو جائے, ہائے اللہ, خدا کی قسم اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے دل سخت نہ ہو جائیں. لیکن کبھی کبھی تو ہر ایک کے ساتھ معاملہ پیش آ جاتا ہے, دل میں سختی کسی کیفیت ہے, تلاوت سنتا ہے دل نہیں لگتا, قرآن پڑھتا ہے کوئی دل پر اثر نہیں ہوتا, واز سنتا ہے دل متاثر ہوتا ہی نہیں ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا, ذکر میں دل نہیں لگ رہا, دعا کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا. تو بعض اوقات یوں قساوت اور سختی دل میں محسوس ہوتی ہے. صوفیاء کے ہاں اس کو کہتے ہیں قبض, دل میں قبض کی کیفیت, دل تنگ سا ہو رہا ہے, کسی چیز میں دل لگ نہیں رہا. تو حضور سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی میرے دل میں کچھ سختی سی محسوس ہوتی ہے, اس کا کوئی علاج تو بتلائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو, اللہ تمہارے دل کی سختی کو دور کر دے گا. یوں یتیموں کے حقوق کی ترغیب دی ہے. میں نے شروع میں عرض کیا, جو سنے وہ عمل کی نیت سے سنے, عہد کرے میں کسی یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کروں گا, اور اللہ توفیق دے دے تو میں کسی یتیم کی کفالت کروں گا, کسی یتیم کی پرورش کروں گا. اپنی بیٹی کے نکاح پر لاکھوں خرچ کرتا ہوں, کسی یتیم بچی کے نکاح پر بھی ہزاروں خرچ کر دوں گا. یہ نیت کر لیں, اللہ پاک آسان فرما دے گا, اللہ برکت عطا فرما دے گا. ہو سکتا ہے اس یتیم بچی کی دعا کی برکت سے اللہ پاک اس نکاح کو بابرکت بنا دے. تو وہ شخص تو یتیم کو دھکے دیتا ہے, جبکہ اسلام کی تعلیم وہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. خود تو کیا کھلائے گا, دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ تم کھلا دو, ترغیب دے, سمجھائے, ارے بھوکوں کو کھلایا کرو. یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا کرو, بیواؤں کی خبرگیری کیا کرو. اس کو اس دعوت کی, اس ترغیب کی, اس کہنے سنانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اصل میں جو بخیل ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ہی بخیل بن جائیں, تاکہ مجھے بھی کوئی بخل کا تانا نہ دے.
کوئی خرچ کرنا چاہے گا اس کو بھی کہیں گے رے کیا ضرورت ہے بھائی. یہ جو یتیم لوگ ہوتے ہیں اور یہ بیوہ ان کے پاس بہت ہوتا ہے, ضرورت نہیں ہے ان کو کچھ دینے کی, ان پر خرچ کرنے کی. ارے اس کا شوہر 2000 روپے کماتا ہے, مزے کرتے ہیں یہ, اور خود اپنا حال یہ کہ اس کا ایک دن کا خرچہ 2000 روپے ہے, اس کی ایک مہینے کی تنخواہ 2000 روپے اس کو کھٹکتی ہے. کہتا ہے عیش کرتے ہیں یہ, مزے ہیں. اور بیوی بھی برتن وغیرہ دھو کر وہ بھی 500-700 روپے لے آتی ہے, لہذا ان پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. خود بھی نہیں خرچ کرتا, دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. ولا يحض على طعام المسکین, بخیل ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی بخیل رہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بخل سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. جن چیزوں سے آپ پناہ مانگتے تھے ان میں سے ایک چیز بخل بھی ہے. اللہم انی اعوذ بک من البخل, اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں, مجھے بخل سے بچائے رکھنا. اللہ کے نبی نے فرمایا بخل سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عجیب روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا اور جنت کی نعمتوں کو پیدا کیا, ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا, تو جنت بولی. اللہ نے جنت سے کہا جنت تو بول, جنت بول. تو جنت بولی, کیا بولی؟ قد افلح المؤمنون, ایمان والے کامیاب ہو گئے. جب جنت نے یہ کہا قد افلح المؤمنون, تو اللہ نے فرمایا وَأَعِزَّتِي لَا يُجَاوِرُنِي فِيكَ بَخِيلٌ, ٹھیک ہے مومن کامیاب ہو گئے لیکن میری عزت کی قسم بخیل کو تیرے اندر نہیں آنے دوں گا. جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں بھی خرچ نہیں کرتا, بخل کرتا ہے, ہاتھ کو روک کے رکھتا ہے, ایک ایک پیسہ گنتا رہتا ہے, اس میں کہیں کمی نہ آ جائے. فرمایا کہ خود بھی بخیل ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے بھی بخیل رہیں, کسی کو ترغیب نہیں دیتا, سمجھاتا نہیں. اللہ نے یہی بات سورۃ الحاقہ میں بیان فرمائی. فرمایا کہ بعض وہ لوگ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, بعض وہ لوگ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, بعض کا دائیں ہاتھ میں, بعض کا بائیں ہاتھ میں. جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, ہائے افسوس کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ, مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ, اے کاش میرا قصہ ختم ہو چکا ہوتا. ما اغنا انی مالیہ, میرے مال نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا. حالانکہ انی سلطانیہ, میری وہ عزت, وہ روب, وہ دبدبا, وہ کرسی, وہ منصب, وہ اقتدار, وہ سب جاتا رہا. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ, پکڑو اس کو, فغلوہ, جکڑو, ثم الجحیم صلوہ, جہنم میں جا کے ڈال دو, 70 زنجیروں میں اس کو داخل کرو, 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اس کو باندھو, جہنم میں لے جاؤ. کیا جرم ہے اس کا؟ اللہ نے آگے جرم ذکر کیا, انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. بلا یحض علی طعام المسکین, وہی الفاظ جو یہاں پر ہیں, یہ مسکینوں کو کھانا
الا من غسلین، اور اس کا کھانا وہ کیا ہے؟ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ، لا یاکلہ الا الخاطئون، جس کو سوائے گناہگاروں کے اور کوئی نہیں کھائے گا۔ سورہ مدثر میں اللہ نے بیان فرمایا یتساءلون المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرموں سے پوچھیں گے جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے تم آئے ہو، تو کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نہ کھلاتے تھے نہ کسی کو کھلانے کی ترغیب دیتے تھے۔ ارے خود طاقت نہیں تو دوسروں کو ترغیب دے دے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہے، نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہے، نیکی کی ترغیب دینے والا ایسا ہے، نیکی کا راستہ دکھانے والا ایسا ہے، دوسروں کو نیکی کی راہ پر چلانے والا ایسا ہے جیسے خود نیکی کرنے والا۔ ارے نیک عمل دوسرے کریں گے، اس نے راستہ دکھایا تھا، اللہ ثواب اس کو بھی دے گا، اللہ ثواب اس کو بھی دے گا، اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ کرنے والے کو بھی ثواب دے رہا ہے اور راستہ دکھانے والے کو بھی ثواب دے رہا ہے۔ لیکن اس کو اس کی توفیق ہی نہ ہوئی۔ کیا کردار ہے اس شخص کا؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، اللہ اکبر، ڈرنے کا مقام ہے میرے نمازی دوستو۔ یہاں اللہ نے جو ذکر فرمایا یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو بظاہر مذہبی لوگ تھے۔ آپ سوچیں گے ابو لہب کہاں سے مذہبی آدمی آ گیا؟ یہ سب مذہبی لوگ تھے، کعبہ کے متولی، کعبہ کے خادم، پروہت، بڑے تھے، بڑے معزز، کعبے کی بنا پر ہی تو ان کو عزت ملی ہوئی تھی قریش کو۔ اور اپنے طریقے کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق نماز بھی پڑھتے تھے۔ ہاں نماز پڑھتے تھے۔ یہ کعبہ کی تو بنا ہی نماز کے لیے ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جا رہے تھے، دودھ پیتے بچے اور اپنی پیاری بیوی کو، تو کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ یہ ساری قربانی اور کعبہ کی تعمیر یہ تو نماز کے لیے ہوئی تھی، دنیا میں ہدایت کے لیے ہوئی تھی، تو نماز یہ بھی پڑھتے تھے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی نظریے کے مطابق۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین، خرابی ہے، ہلاکت ہے، عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ صرف نماز پڑھ کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار مت سمجھ لیجئے گا۔ دین تو پورا ایک نظام ہے، یہ صرف نماز تک تھوڑا محدود ہے۔ ارے پوری زندگی کو بدلنا ہوگا میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست۔ اپنی تجارت کو، اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنی گھر کو، اپنی دکان کو، اپنی سیاست کو، اپنے رویوں کو، اپنی ترجیحات کو، سب کو بدلنا ہوگا۔ فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ سہو
کا معنی ہوتا ہے بھول جانا. آپ جانتے ہیں سجدہ صاحب اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی نماز کے اندر بھول جائے. نماز میں بھول جانا اور چیز ہے, نماز کو بھول جانا اور چیز ہے. نماز میں بھول جانا یہ غیر اختیاری چیز ہے, اس پر گناہ نہیں ہے. سجدہ سہو کر لے نماز مکمل ہو گئی. نماز کو بھول جانا یہ قابل مذمت ہے. اور نماز کو بھول جانا کیا ہے؟ نماز کو بھول جانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز کو چھوڑ ہی دیتا ہے, نماز پڑھتا ہی نہیں, نماز کی اہمیت ہی دل میں نہیں. جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. دین کا ستون نماز ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. یہ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں. اور مسلمان کے دل میں نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے, نماز کی عظمت ہی نہیں ہے. تو نماز کو بھول جانے کی ایک صورت تو یہ ہے نماز چھوڑ دے, نماز پڑھتا نہیں. نماز کو بھول جانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ نماز غفلت سے پڑھتا ہے, لاپرواہی سے پڑھتا ہے. دل میں نماز کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا حال یہ ہے کہ پڑھ لے تو کوئی ثواب کی امید نہیں, نہ پڑھے تو عذاب کا ڈر نہیں ہے. بظاہر نماز میں ہے لیکن دل نماز میں نہیں ہے. نہ وقت کی پابندی, نہ خشوع خضوع, نہ دوام اور تسلسل. جب دل میں آیا پڑھ لی, جب شیطان کا غلبہ ہوا نہیں پڑھی. پڑھتا ہے تو خشوع خضوع نہیں. اللہ کے سامنے جس انداز سے کھڑا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ادب و احترام کے ساتھ اپنے افسر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. دنیا کے کھوٹے سکوں کے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, سیٹ کے سامنے, دنیا دار کے سامنے, فیکٹری والے کے سامنے اس سے زیادہ ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جس ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں پتہ نہیں چلتا کہ نماز پڑھ رہے ہیں, ہاتھ ہل رہے ہیں, کپڑوں کو درست کر رہے ہیں, ادھر کھجلی ادھر کھجلی, جمائیوں پر جمائیاں آ رہی ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. ان نمازیوں کے لیے خرابی جو اپنی نمازوں سے غافل. اللہ نے فرمایا کہ یہ صفت اور یہ انداز یہ تو منافقین کا ہے, مسلمان کا نہیں ہے. سورہ نساء میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا. یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دہانی, غفلت, سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. چلو پڑھ ہی لیتے ہیں, لیکن عظمت دل کے اندر ہو وہ نہیں ہے. جب دل کے اندر عظمت نہیں تو نماز کا اثر بھی نہیں ہوتا. زندگی پر کوئی نماز کا اثر نہیں دکھائی دیتا, اخلاق میں نہیں دکھائی دیتا. وہی کچھ جو بے نمازی کر رہا ہے وہی کچھ نمازی بھی کر رہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے سودا چلانے کے لیے, دوسروں کا حق دبا رہا ہے, خیانت کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, چگلیاں کر رہا ہے, بہتان لگا رہا ہے, سارے وہی طریقے. اللہ معاف فرمائے, ایسے لوگ نماز کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. کہتے ہیں نمازیوں سے سودا نہ خریدنا, اس سے نہ خریدنا, یہ ایسا ہے ویسا ہے. کیا اس نے نماز کو بدنام نہیں کر دیا؟ جب نماز کی عظمت دل کے اندر ہوگی تو نماز کا اثر
دل سے جسم تک پر ہوگا. چند دنوں سے ایک عجیب بات میرے ذہن پر سوار ہے اور دل پر چھائی ہوئی، خیال اور تصور کی صورت میں. خیال یہ آتا ہے کہ نماز تو ایک طاقت والی دوا ہے، ایک ٹانک ہے، ایک مقوی چیز ہے، شفا دینے والی غذا ہے. لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں تو کوئی طاقت محسوس نہیں ہوتی، نہ ایمان میں، نہ اخلاق میں، نہ اعمال میں کوئی اثر ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر نماز اس کی ترقی کا ذریعہ بنے، ہر نماز اس کو مزید اللہ کے قریب کر دے. اس لیے کہ یاد رکھو اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی یہ سوچے کہ بہت قرب حاصل ہو گیا، نہیں، اللہ کے قرب کی کوئی انتہا نہیں. دنیا میں سب سے عظیم مرتبہ انسانوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دنیا میں سب سے گھٹیا مرتبہ شیطان کا ہے. اور ان دونوں مرتبوں کے درمیان ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبے ہیں. قرب کے ہزاروں لاکھوں مقامات ہیں. تو قرب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ہر نماز اس کو اللہ کے مزید قریب کر دے گی. کب؟ جب نماز کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت جو اپنی نمازوں سے غافل اور بے خبر. الذین هم یراؤون، وہ جو کہ دکھاوا کرتے ہیں. اخلاص نہیں ہے دل کے اندر، ریا ہے، دکھاوا ہے. ہے اللہ، ہر عبادت کی بنیاد اخلاص ہے، ہر دعوت کی بنیاد اخلاص ہے. نماز کی جان اخلاص ہے، روزے کی جان اخلاص ہے، حج کی جان اخلاص ہے، عمرے کی جان اخلاص ہے، صدقے کی جان اخلاص ہے، جہاد کی جان اخلاص ہے، تدریس تبلیغ کی جان اخلاص ہے. اخلاص ہو تو وہ عمل جان والا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت کے قابل ہوتا ہے. اخلاص نہ ہو تو وہ عمل بیکار ہے، اللہ کے ہاں اس کی کچھ بھی قدر و قیمت نہیں. اور جتنا زیادہ اخلاص بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا عمل. اگر نیت کھوٹی ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں کھوٹا. ارے کھوٹا سکہ ہم قبول نہیں کرتے، قیامت کے دن بھی کھوٹے سکے نہیں چلیں گے. ایسے اعمال جو اخلاص سے خالی، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے گئے. مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا وہ 3 آدمی ہوں گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ 3 آدمی چن کر 3 آدمی، 3 قسم کے آدمی، 3 جماعتوں کا فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے ان میں سے ایک تو شہیدوں کی جماعت ہوگی. اللہ سوال کرے گا میں نے تمہیں زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، جسم دیا تھا، طاقت دی تھی، تم نے یہ چیزیں کہاں خرچ کی؟ کہیں گے اے اللہ ہم نے تیری راہ میں جہاد کیا، لڑتے رہے کفار کے ساتھ،
یہاں تک کہ ہم شہید ہو گئے. اللہ کہے گا نہیں، تم میری رضا کے لیے نہیں لڑے تھے، تم میری رضا کے لیے شہید نہیں ہوئے تھے، تم نے اس لیے جان دی تھی تاکہ لوگ تمہاری شجاعت اور بہادری کے تذکرے کریں، اور وہ ہو گئے. جو مقصد تمہارے دل میں تھا وہ مقصد تو حاصل ہو گیا. بڑے تذکرے ہوئے، لوگوں نے تمہاری بڑی تعریفیں کی، تمہارے نام کے نعرے لگائے، تذکرے تو ہو گئے، شہرت تو ہوگی جو تم چاہتے تھے. دوسرے نمبر پر قرآن کا عالم اور قاری. اللہ اکبر. اللہ سوال کریں گے تجھے زندگی دی دوسرے اور تجھے قرآن جیسی نعمت میں نے عطا کی، تو نے کیا کیا؟ کہا گا اللہ میں ساری زندگی قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہا. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم مجھے راضی کرنے کے لیے قرآن کے قاری نہیں بنے تھے اور مجھے خوش کرنے کے لیے قرآن کی خدمت نہیں کرتے تھے، بلکہ تم نے اس لیے قرآن پڑھا تھا تاکہ لوگ مجھے قاری صاحب کہیں، حافظ صاحب کہیں، علامہ صاحب کہیں، مجھے دنیا کی عزت ملے، اور یہ مل گئی. تیسرے نمبر پر وہ متمول صاحب ثروت غنی انسان جس کو اللہ نے بے تحاشا دیا. اللہ پوچھیں گے دنیا میں بڑے فقیر اور غریب تھے اور تجھے میں نے بڑا نوازا تھا، تو نے روپے پیسے کو کہاں خرچ کیا؟ عرض کرے گا الہ العالمین میں تیری راہ میں روپیہ لٹاتا رہا، میں نے ہسپتال بنایا، میں نے یتیم خانہ تعمیر کیا، میں نے مسجد بنائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اللہ کہیں گے تو نے یہ سب کچھ میرے لیے نہیں کیا، دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا. اور پھر ان تینوں کے بارے میں کہا جائے گا ان کو چہروں کے بل گرا دو، گھسیٹ کر تینوں کو جہنم میں ڈال دو. انہوں نے جو کچھ کیا وہ میری رضا کے لیے نہیں کیا، دنیا کے لیے کیا. آپ جانتے ہیں علم دین کتنی فضیلت والا، علم دین کا حاصل کرنا کتنی فضیلت والا عمل ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو چونٹیاں بلوں میں، مچھلیاں پانی میں اور پرندے فضاؤں میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. لیکن فرمایا کہ جس شخص نے دین کا علم قرآن اور حدیث کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا، فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اللہ اکبر. ریا اور دکھاوا یہ عمل کو باطل کر دیتا ہے. ارے اچھی نیت اور اخلاص ایسی قیمتی چیز ہے کہ عمل کے بغیر بھی اجر مل جاتا ہے، اور دکھاوا اتنی خطرناک چیز ہے کہ عمل کرنے کے بغیر بھی کچھ حاصل نہیں کرنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیسے؟ اچھی نیت تھی، اللہ اگر تو مجھے اتنا پیسہ دے دے میں تیرے راہ میں خرچ کروں، اور نیت واقعی خالص تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ لکھے واللہ عالم بالصواب. ایک غریب انسان جا رہا ہے، راستے میں ریت کا ڈھیر دیکھا، دل میں آرزو پیدا ہوئی اللہ اگر تو مجھے اتنی دنیا اور دولت عطا فرما دے میں ساری تیری راہ میں لوٹا دوں. اور نیت خالص سچی تھی. اللہ نے اپنے نبی سے کہا اس مسافر سے کہہ دو میں نے تجھے اس ڈھیر کے برابر سونا چاندی خرچ کرنے کا ثواب دے دیا. اللہ اکبر. کیا کچھ بھی نہیں اور ثواب اتنا بڑا. فرمایا اللہ کے نبی نے دل میں سچی نیت تھی، کیا کچھ بھی نہیں اور ثواب اتنا بڑا کہ قاعدے کے مطابق جہاد ہو میں اس میں حصہ لوں، اور اے اللہ تیری دی ہوئی جان،
تیرے دین کے لیے قربان کر دوں، میں شہید ہو جاؤں. نیت خالص تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بستر پر بھی مرے گا تو شہید کی موت مرے گا. اللہ شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے کہ نیت خالص تھی. تو اخلاص کی تو یہ عظمت کہ عمل کے بغیر ہی ثواب مل رہا ہے. اور ریار دکھاوا، جو کچھ کیا تھا وہ بھی بیکار. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے. فرمایا کہ دکھاوا کرنے والا اور ریاکار اس مسافر کی طرح ہے جو سفر میں جاتا ہے اور اپنا تھیلا ریت سے بھر لیتا ہے. اللہ اکبر. ریت سے بھرا ہوا تھیلا ہے، بوری ہے، اٹھائے لے جا رہا ہے کہ یہ زیادہ راہ ہے. اللہ اکبر. ریت سے بھرا ہوا تھیلا ہے اور وہ ریت، وہ مٹی اس کے کسی کام بھی نہیں آئی. اعمال کیے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ سونے جیسے اعمال مٹی بن گئے. مٹی بن گئے. مشقت بھی اٹھائی، محنت بھی کی، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. قیامت کے دن اٹھا تو پتا چلا کہ وہ تو سب بیکار. وہ تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا. فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر اور غافل ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. یہ صرف چند افراد کا تذکرہ نہیں ہے. جان لیجئے جو ہمارے ہاں سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو بھی اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ارے سیاسی جماعتوں کو چھوڑیں، بہت سی مذہبی جماعتیں جو کچھ کرتی ہیں دکھاوے کے لیے کرتی ہیں. اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دکھاوا دکھاوا. اور اس دکھاوے کی نحوست ہے کہ کسی جماعت میں اتفاق، اسی دکھاوے کی نحوست ہے کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا نہیں ہو رہا. اس دکھاوے کی نحوست، شہیدوں کا خون، مجاہدانیاں، لیکن نتائج کچھ حاصل نہیں ہو رہے. دکھاوا ہی دکھاوا. اتنا قوم کے اندر دکھاوا آ گیا، اپنے آپ کو پریشان کر لیتے دکھاوے کے لیے. یہ جو مرنے پر رسمیں ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ دکھاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتا ہے؟ نہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ صدقہ نہ درود. پتہ نہیں کیا کچھ بنا رکھی ہیں اپنی طرف سے روایتیں. لوگ کیا کہیں گے؟ مر گیا، کچھ کیا ہی نہیں ہے، دکھاوے کے لیے. یہ شادی پر جو اتنے خرچے کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دکھاوا. اپنی زندگیوں کو پریشان کیا ہوا، مشکلات میں ڈالا ہوا، جانتا ہے سب کچھ غلط ہے لیکن دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. ریاکاری. ناک رکھنا چاہتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا جو کچھ کرتے ہیں کہتے ہیں کیا کریں، ناک بھی تو بچانی پڑتی ہے. فرمایا کہ میں نے تو اتنی شادیاں کی ہیں ان رسموں کے بغیر، آ کر دیکھ لو میری ناک تو بچی ہوئی ہے، اور میں نے کسی کی ناک کٹی ہوئی دیکھی نہیں ہے جس نے سنت کے مطابق نکاح کیا ہو. الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. اتنے بخیل کہ ضرورت کی چیز، عام استعمال کی چیز کوئی مانگے، مستعار مانگ لے تو وہ تک نہیں دیتے، کسی کے کام نہیں آتے. اللہ پاک ہمیں ان برے اخلاق سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.
العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم اندر اور باہر سے گندے ہیں، ہمیں پاک فرما دے۔ اے اللہ نجاست سے پاک فرما دے، گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے۔ اے اللہ ریاکاری سے پاک فرما دے، بخل سے پاک فرما دے۔ اے اللہ سخت دلی سے پاک فرما دے۔ اے اللہ کفر و شرک سے پاک فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ نرم دلی عطا فرما۔ اے اللہ یتیموں بیواؤں مسکین اے اللہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ دل ہمارے قبضے میں نہیں ہے، یا اللہ ہمارے دلوں میں کوئی دکھاوے کا جذبہ نہ آ جائے، یا اللہ شہرت اور ریا نہ آ جائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن و حدیث کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جو ساتھی اس کے لیے جس انداز سے محنت کرتے ہیں، یا اللہ ان کی محنت اور کوشش کو قبول فرما، ان کی زندگیوں میں، ان کے کاروبار میں، ان کی اولاد میں، ان کے گھر میں اے اللہ تو برکت عطا فرما۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ۔ ربنا تقبل مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سیدنا مولانا محمد وآلہ